دوستوں، آج ہم بات کریں گے جان پال سارٹر اینڈ ایکسٹینشیل اسکول آف تھاٹ۔ 20ویں صدی میں جو اسکول آف تھاٹ بہت مقبول ہوئے ان میں سے ایک وجودیت کا اسکول آف تھاٹ تھا۔ اس اسکول آف تھاٹ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ انسان نفسیاتی طور پر آزاد ہے۔ وہ ہر قدم پر زندگی کے اہم فیصلے کرتا ہے جو اس کے زندگی کا دھارا بدل سکتے ہیں۔ وہ حالات سے پریشان ہو کر نفسیاتی طور پر مفلوج ہو سکتا ہے اور اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہمت اور حوصلے سے کام بھی لے سکتا ہے۔ وہ ایک بے معنی زندگی بھی گزار سکتا ہے اور ایک بامعنی زندگی بھی تخلیق کر سکتا ہے۔ اس اسکول آف تھاٹ کو کئی فلاسفروں نے نشو نما دی۔ ان میں سے 3 اہم نام: لوڈوگ بنز وینگر، کارل جاسپر، جان پال سارٹر۔ بنز وینگر کا کہنا تھا کہ انسان تمام عمر 3 سطحوں پر زندگی گزارتا ہے۔ فرسٹ، آئگن ویلڈ، انسان کا اپنی ذات سے رشتہ۔ سیکنڈ، مڈ ویلڈ، انسان کا دوسرے انسانوں سے رشتہ۔ تھرڈ، ان ویلڈ، انسان کا اپنے ماحول اور کائنات سے رشتہ۔ بنز وینگر کا موقف تھا کہ صحت مند انسانوں کے 3 رشتوں میں ایک توازن ہوتا ہے۔ انہوں نے کارل جنگ اور سگمنڈ فرائڈ جیسے ماہرین کے ساتھ کام کیا۔ جب فرائڈ کو نازیوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو بنز وینگر نے فرائڈ کو 1938 میں سوئٹزرلینڈ میں پناہ دی۔ بنز وینگر کا کہنا تھا کہ ہمیں انسانوں کو صرف معروضی انداز سے نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں ان سے پوچھنا بھی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے مشاہدات، تجربات اور واردات کو کیا معنی دیتے ہیں۔ وجودیت کے دوسرے فلاسفر کارل جاسپر تھے۔ انہوں نے جس فکر کو فروغ دیا وہ فینومینولوجی کہلاتی ہے۔ جاسپر نے ذہنی مریضوں کے سوچ کے مسائل، تھاٹ ڈس آرڈر کو سمجھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب انسان ذہنی توازن کھو دیتے ہیں تو وہ کسی ایک موضوع پر اپنی توجہ مرکوز نہیں کر پاتے، اسی لیے وہ ایک بات کو ادھورا چھوڑ کر دوسرا موضوع شروع کر دیتے ہیں۔ وجودیت کے تیسرے فلاسفر جان پال سارٹر تھے۔ وہ نہ صرف فلاسفر تھے بلکہ ادیب بھی تھے۔ انہوں نے وجودیت کے موضوع پر تحریروں کے ساتھ ساتھ ناول اور ڈرامے بھی لکھے۔ انہیں 1964 میں ادب کا نوبل انعام ملا تو انہوں نے انعام لینے سے انکار کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ ادیب کی آزادی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ادارے کے ساتھ منسلک نہ ہو۔ سارٹر کا کہنا تھا کہ انسان بنیادی طور پر آزاد ہے اور وہ اپنی زندگی کے بارے میں اہم فیصلے کر سکتا ہے۔ نہ فیصلے کرنا بھی ایک فیصلہ ہے۔ انہوں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے ذمہ دارانہ طور پر کریں۔ ان کی کتاب بیہائنڈ اینڈ نتھنگنیس اور ان کا ڈرامہ نو ایکسٹ بہت مشہور ہوئے۔ سارٹر سیاسی محاذ پر بہت بہترین تھے۔ فرانسیسی حکومت نے الجیریا میں جو کردار ادا کیا، سارٹر نے اس پر سخت اعتراض کیا۔ جب پولیس نے سارٹر کو گرفتار کیا تو ملک کے صدر چارلز ڈی گال نے یہ کہہ کر انہیں رہا کر دیا، وولٹیئر کو کوئی گرفتار نہیں کرتا۔ سارٹر نے فرائڈ کی نفسیات کو چیلنج کیا اور کہا، ہمیں ماضی میں رہنے کی بجائے لمحہ موجود میں رہنا چاہیے اور اپنی آزادی کا اظہار کرنا چاہیے۔ سارٹر کا اپنی محبوبہ سیمون ڈی بوزا سے عشق 50 سال تک حاوی رہا۔ سیمون ساری زندگی عورتوں کے حقوق کے لیے لڑتی رہیں اور سارٹر انسانوں کی آزادی کے لیے قربانیاں دیتے رہے۔ سیمون کی کتاب دا سیکنڈ سیکس بہت مشہور ہوئی۔ سیمون اور سارٹر دونوں خدا، مذہب اور حیات بعد الموت کے منکر تھے۔ جب سارٹر 1980 میں فوت ہوئے تو سیمون نے کہا، تمہاری موت نے ہمیں جدا کر دیا اور میری موت ہم دونوں کو دوبارہ نہ ملائے گی۔ اگر دیکھا جائے، وجودیت کے فلسفے نے انسانی شخصیت کی نشو و نما اور انسانی آزادی کے فروغ میں گراں قدر اضافے کیے۔